ایک نے میم بنائی نا انڈیا کا میڈیا، پھر کہہ رہا ہے پاکستان کی ہم ایسی کی تیسی کر دیں گے، ایک کلابازی کھائی لنگور کی طرح، وہ بیٹ سے کلابازی کھا کے وہاں گیا، پتلا سا تھا نا، بہت دبلا سا، پاکستان نے یہ کہہ دیا ہے، پھر کلابازی کھا کے ادھر آیا، پھر بھائی ٹک جا یار ایک جگہ، حملہ تو کر رہا ہے لیکن لگ ایسا، یہ چل رہا تھا ان جنگ کے دنوں میں، یعنی بھائی کرنے کی بات کرو یار، قوم ایسی ہے بولنے سے پہلے سوچتی نہیں ہے. تو ہم واگا بارڈر پہنچے، وہاں فوجیوں کو نہیں علم تھا کہ ہم آ رہے ہیں، اتنا خوش ہوئے. وہ جو کرنل ہے نا جو میرے ساتھ جس کی تصویر آئی ہے، جنہوں نے ہمیں جب دیکھا کہ آ رہے ہیں اتنا خوش ہوئے وہ لوگ کہ یار لوگ آئے، ہمیں علماء آئے اپریشیٹ کرنے کے لیے. حضرت مفتی عبدالرحیم صاحب جو ہمارے شیخ ہیں، انہوں نے ہمیں کہا بھائی جائیں گے ہم واگا بارڈر ایسے موقع پہ. تو وہاں جب گئے ہیں تو اتنا وہ فوجی، وہ کرنل تھے وہاں پہ، انہوں نے کہا وہ بھی انفینٹری کے تھے. انفینٹری میں آرمی میں انفینٹری وہ شعبہ ہوتا ہے جو لڑنے والے ہوتے ہیں، آرمی میں بھی ڈاکٹرز بھی ہوتے ہیں، انجینئرز بھی ہوتے ہیں، ہر طرح کے لوگ. تو آرمی کی بھی جو آرمی ہوتی ہے وہ کون ہوتے ہیں؟ جو انفینٹری میں ہوتے ہیں، جن کا کام ہے جب لڑائی ہوگی تو یہ سامنے ہوں گے. اتنا خوش ہوئے اور انہوں نے کہا کہ ہمیں اس وقت قوم سے صرف حوصلے کی ضرورت ہے، کیونکہ جب آپ پیچھے مڑ کے دیکھیں اور دیکھیں کہ لوگ ساتھ نہیں دے رہے، ایسا ہے نہیں، لوگ دے رہے ساتھ الحمدللہ، لیکن کچھ بے وقوف غدار تو ہر دور میں ہوتے ہیں. تو اتنا ان کا دل خوش ہوا. پھر جو آپ نے دیکھا ہم بارڈر پہ گئے، تو تیسرا دورہ ہوا ہے میرا واگا بارڈر کا. تو ہم نے اپنے فوجیوں کو دیکھا، یار کیسے ہینڈسم اسمارٹ فوجی ہے ماشاءاللہ، خاندانی ہے، اتنے اونچے اونچے قد. وہ وہاں جو کھڑے ہوئے تھے، ہم نے کہا یار اینٹیں وینٹیں لے کر آؤ ان سے گلے ملنے کے لیے. تو وہ اللہ کا شکر ہے وہاں بہت سارے چینلز آئے ہوئے تھے، انہوں نے اس کو دنیا بھر میں پھیلا دیا اس کو. اور آپ ہماری جو ہم نے بات کی وہاں پہ، یا ہمارا میڈیا نے جو بات کی ہے، کتنی نپی تلی. آپ یہ صرف میدان کی جنگ نہیں تھی، میڈیا کی جنگ بھی تھی. آپ انڈیا کا میڈیا دیکھ لو، پھینکے جا رہا ہے، لمبی لمبی پھینکے جا رہا ہے، اچھل رہا ہے. ابے ٹک کے بیٹھ کے کوئی خبر پیش کر دو یار. اس پہ ہمارے یہاں لوگوں نے کتنی میمز بنائی ہیں. ایک نے میم بنائی نا انڈیا کا میڈیا، پھر کہہ رہا ہے پاکستان کی ہم ایسی کی تیسی کر دیں گے، ایک کلابازی کھائی لنگور کی طرح، وہ بیٹ سے کلابازی کھا کے وہاں گیا، پتلا سا تھا نا، بہت دبلا سا، پاکستان نے یہ کہہ دیا ہے، پھر کلابازی کھا کے ادھر آیا، پھر بھائی ٹک جا یار ایک جگہ، حملہ تو کر رہا ہے لیکن لگ ایسا رہا ہے کہ ہم نے کر دیا ہے. ہمارے میڈیا کو دیکھیں، کوئی ایک جھوٹی خبر، جہاں تک میری معلومات ہے کوئی جھوٹی خبر نہیں ہے. ISPR کا جو بیان آ رہا تھا کتنا نپا تلا، لوگ کہہ رہے تھے یہ تو ڈرا ہوا ہے. یہ تو بھائی ڈرا ہوا نہیں ہے، وہ چیخو پکار نہیں کر رہا، وہ تمیز سے بات کر رہا ہے. وہ کہہ رہے بھائی مودی جو تم کہہ رہے ہو نا کہ یہ حملہ ہم نے کیا، ہم نے نہیں کیا. جب ہم کریں گے تو ہمیں بتانے کی ضرورت نہیں ہوگی، دنیا کہے گی کہ ہو گیا یہ بہت. تم خود چیخو گے، خود کمبخت کروا رہے ہو، اور ڈال کس پہ رہے ہو؟ ہم پہ ڈال رہے ہو، پاکستان پہ ڈال رہے ہو، کر خود رہے ہو. تو ہماری اسٹیٹمنٹ بھی وہاں بڑی نپی تلی تھی. بعض میڈیا والوں نے کوشش کی ہمیں بھڑکانے کی، میں نے کہا بھائی انڈیا سے ہماری کوئی دشمنی نہ پہلے تھی نہ اب ہے، نہ انڈیا والوں سے ہماری کوئی دشمنی نہ پہلے تھی نہ اب ہے. بھائی انڈیا میں بھی لوگ انسان ہیں، ہندو مسلم. 2010 اور 11 میں انڈیا سے کتنے اچھے تعلقات تھے. تو مسئلہ انڈیا پاکستان کا نہیں ہے، مسئلہ ایک شخص کا ہے جس کو کیا کہا جاتا ہے؟ مودی. اس کی کھوپڑی کیا ہو گئی ہے؟ آؤٹ ہو گئی. لیکن آپ ان لوگوں کو دیکھو، ان کے جو اسٹیٹمنٹ ہے، پورا ملک ہی وہ کہتے ہیں یہ پاکستان کا وجود ہی مٹنا چاہیے، ساری دنیا میں دہشت گردی کا ٹھیکہ پاکستان نے لیا ہوا ہے، ساری دنیا. بھائی تم اٹیک میں پہل تم کر رہے ہو، اور دہشت گرد کسے کہہ رہے ہو؟ پاکستان کو کہہ رہے ہو. تو بہت عرصے سے نا یہ نیگیٹیوٹی چل رہی تھی، یہ فوج کچھ نہیں کر سکتی، یہ فوج اپنے لوگوں کو مار سکتی ہے بس، اور کچھ نہیں ہو سکتا، یہ ہو سکتا ہے. اور پھر ISPR کا جب بیان آیا تو بھی بہت سے جو غدار لوگ ہیں، اب یہ آج میں کمنٹ پڑھ رہا تھا DG ISPR کا پرانے بیان پر، کہہ رہا تھا اس کے تو اسٹائل سے لگ رہا ہے کہ یہ کچھ نہیں کر پائے گا. نیچے لکھا ہوا ہے اس کے تو بولنے سے لگ رہا ہے کہ یہ. تو تم کیا چاہتے ہو؟ ہم بھی انڈیا کے میڈیا کی طرح گدوں پہ لنگوروں کی طرح کلابازیاں کھانا شروع کر دیں، چیخنا شروع کر دیں؟
تو مجھے یاد ہے پرسوں رات کو میری طبیعت اصل میں سفر کی وجہ سے نا 3-4 دن خراب رہی ہے, ورنہ میں اس جنگ میں پورا ان رہتا وقت, پوری جو ہے نا آپ کو خبریں دیتا رہتا میں. لیکن 2-4 دن سے مجھے نزلہ بہت زیادہ ہو رہا ہے, اور وہ جہاز میں جب جہاز نیچے آتا ہے نا تو نزلہ سارا اوپر جاتا ہے. میرے اتنے اس دوران سفر ہوئے ہیں کہ جب میں لاہور سے آ رہا ہوں, اسے لاہور سے آتے ہوئے پائلٹ لے کے بھی بڑے لمبے راستے پہ گیا, بولا وہ ادھر انڈیا کا بارڈر قریب ہے, تھوڑا دوسرے راستے سے لے کر گیا, دیر لگا دی اس نے. تو یہاں اترا ہوں, اگلے دن پھر مجھے ملتان جانا تھا, جب اترا ہوں تو سارا کان میرا خراب ہو گیا نا درد سے, نیچے دباؤ آتا ہے. ابھی وہ ٹھیک ہوا نہیں کہ پھر ملتان کی فلائٹ تھی, وہ جہاز نیچے آیا تو اور خراب ہو گیا. پھر واپسی پہ پی آئی اے والا تو بارڈر کے اوپر سے لے کر آیا ہے. پی آئی اے بڑی مزے کی چیز ہے یار, کبھی اکیلے میں خوشبو لگا کے آؤ گے تو تمہیں پی آئی اے کے واقعات سناؤں گا. بڑی دیسی فلائٹ ہے, مزہ آتا ہے پی آئی اے میں سفر کرنے, جلدی بھی پہنچتا ہے. وہ ایکسیلیٹر پہ فل اسپیڈ پہ پاؤں رکھ کے پہنچا دیتے ہیں. یہ میں نے 20 دفعہ تجربہ کیا ہے کہ آپ پی آئی اے سے سفر کرو, جلدی پہنچتا ہے آدمی. کہاں پہنچتا ہے یہ ایک الگ بات ہے, لیکن بہرحال ٹھکانے پر بھی جلدی پہنچ جاتا ہے, جہاں بھی جانا ہو جلدی پہنچ جاتا ہے. تو وہ پھر جہاز نیچے آیا, پھر کان بند ہو گئے, وہ مسلسل. تو 2-4 دن طبیعت اتنی خراب رہی ہے کہ میں اس جنگ کو پراپر وے میں, جب ہم فتح ہوئی ہے نا, تو جو ایک خوشخبری دینی تھی وہ بھی نہیں دے پایا میں. تو اب ہوا یہ کہ الحمدللہ پرسوں ترسوں رات کی بات ہے, جب یہ آخری دفعہ انڈیا نے اٹیک کیا نا, بڑا اٹیک کیا, ادھر ڈیپو پہ حملہ کیا لاہور کے آرمی کے. اچھا, لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں یہ فوج کے جو ٹھکانے ان پہ حملہ کیوں نہیں ہو رہا, سویلین پہ کیوں ہو رہا ہے. ہماری بحثیں ہو رہی ہیں لوگوں سے, اچھا ہم کہتے ہیں مودی کو یار فوجیوں کے ٹھکانوں کو بھی مارو, سویلین کو کیوں مار رہے ہو خالی تم, بے وقوفوں والی باتیں. وہ سویلین پہ کر اس لیے رہا ہے کہ تاکہ عوام کو اکسائے. بھائی جب ایک ملک میں رہتے ہیں تو فوجی ہو سویلین ہو, ہمارے لیے سب کا خون برابر ہے. کچھ علماء تھے جو پازیٹیو اس طرح کی باتیں کر رہے تھے, عوام کی جو غدار وطن ہے میڈیا پہ تو وہی چھائے ہوئے تھے, کیونکہ یہ نیگیٹو چیزیں جو ہے نا یہ باہر کا میڈیا پھر زیادہ پھیلاتا ہے, باہر کا میڈیا زیادہ پھیلاتا ہے نیگیٹو چیزیں. یہاں مجھے یاد ہے ایک صاحب آئے, مجھے کہنے لگے مفتی صاحب یہ کیسی لڑائی ہو رہی ہے, کیا ہو رہا ہے یہ, وہاں سے ڈرون آ رہے ہیں, ایک میزائل آ رہے ہیں, اس کو جنگ کہتے ہیں. میں نے کہا ٹھیک ہے, میرا اگر کوئی رابطہ ہوا مودی سے میں بولوں گا کوئی بڑے بڑے بم پھینک یار. یہ چل رہا تھا ان جنگ کے دنوں میں, یعنی بھائی کرنے کی بات کرو یار. قوم ایسی ہے بولنے سے پہلے سوچتی نہیں ہے. تو کہہ رہے یہ کیا چل رہا ہے, یہ کون سی جنگ ہے. میں نے کہا بڑا میزائل منگواتے ہیں جو ڈائریکٹ اللہ نہ کرے آپ کے گھر پہ لگے تو آپ کو لگے کہ یہ جنگ ہے. ایک نے کہا یہ کیسی غزوہ ہند ہے, وہ فائر کرتے ہیں اگلے دن تک کچھ نہیں ہوتا, پھر اگلے دن اس کو کہتے ہیں غزوہ ہند. میں نے کہا غزوہ جنگ کو بولتے ہیں بھائی, جنگوں کے ہر دور میں مختلف طریقے ہوتے ہیں. میزائلوں کی وار الگ ہوتی ہے, تیروں کی وار پہلے دور میں الگ ہوتی تھی. غزوہ حنین میں تو تیر چلے ہیں, وہ کہیں یہ کون سی جنگ ہے, گھوڑوں سے نہیں ہو رہی خالی تیروں سے ہو رہی ہے. جنگ کا مطلب لڑ رہے ہیں, ایک دوسرے کو قتل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور اس جنگ میں دنیا کو جو 2 بڑے میسج گئے نا, ایک تو ہماری فوج کی تیاری, ایمانی جذبہ کہ پاکستان عسکری لحاظ سے انتہائی مضبوط کنٹری ہے, یہ تو گیا ہی ہے پیغام. قوم کے اعصاب کتنے مضبوط ہیں, یہ تو ایسا پیغام گیا ہے کہ پوری دنیا ڈر گئی ہے پاکستانیوں سے. خدا کی قسم, ہم نے باہر کی بھی ٹریولنگ کی ہے, ذرا سا بھی خوف ہوتا ہے نا ان باہر کے ملکوں میں کہ کوئی ملک حملہ کر رہا ہے, ان کی نیندیں حرام ہو جاتی ہیں. پاکستانیوں کا حوصلہ دیکھو یار, یہ 5-6 دن جو گزرے ہیں نا, جتنا پوری قوم نے ان 5-6 دنوں کو انجوائے کیا ہے, ایسا لگ رہا ہے ان سب کی شادیاں ہو رہی ہیں. جتنا اس 5-6 دنوں میں قوم نے انجوائے کیا نا, اتنا شاید تاریخ میں کبھی انجوائے نہ کیا ہو. اتنے مضبوط, یہ ایمان کی برکت ہے, یہ اسلام کی برکت ہے.